عوام اور فوج میں خلیج کا جھوٹا بیانیہ مخصوص ایجنڈا ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پشاور میں سیاسی قائدین سے گفتگو. کہا خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کیا جا رہا. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم کے ساتھ سخت گفتگو ہوئی تھی. آرمی چیف سے ملاقات میں سخت گفتگو کی، ساری باتیں رکھی. میں نے 26 نومبر سے متعلق بات کرنا تھی. اسحاق ڈار میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے معاملہ اٹھایا تو میں نے تمام باتیں کر دی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا پروگرام 11th آور میں خصوصی انٹرویو. کہا گورنر کے پی نے وفاقی فنڈ سے متعلق غلط بیانی کی تو انہیں ٹوکا. افغان حکام فتنہ خوارج کو اپنی سرزمین پر ٹھکانے کیوں دے رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے. وفاقی کابینہ کی 14 آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں کی منظوری. آئی پی پی سے 35 ارب کی کٹوتی کی جائے گی. معاہدوں کے قابل اطلاق رہنے تک حکومت کو 14,000 ارب کا فائدہ ہوگا. وزیر اعظم نے کہا گردشی قرضہ ختم ہوگا، بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی. مذاکرات کرنے والے حکومت کی بساط کے مطابق ہی مطالبے کریں. پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن پر مطالبہ تحریری طور پر پیش کریں، مشاورت کر کے ہی جواب دیں گے. رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کراچی میں لیاقت آباد میں تیز رفتار ٹریلر نے ایک اور جان لے لی. موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق لاش اسپتال منتقل. حادثے کے بعد ڈرائیور ٹریلر سمیت فرار ہو گیا. تلاش جاری ہے. اور نیو کراچی کے 8 سالہ بچے سارن کی گمشدگی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری متاثرہ فیملی سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے. واقعے کی تفصیلات معلوم کی. گورنر سندھ کی سارن کے والدین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی. کہا بچے کی بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں گے. بانی پی ٹی آئی کو کسی نے ڈیل کی آفر نہیں کی. کئی بار پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈیل کی خواہش کا اظہار کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کے سرکاری حیثیت میں روابط کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات سے کچھ نکلے تو سائیڈ شو بند کرے. کل جو زبان استعمال کی گئی اس سے واضح ہے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہی ہیں. ہر دفعہ نیا چورن لے کر آ جاتے ہیں. ٹائیگر بنانا تھا پاکستان تو گیدڑ بھی نہیں رہا. اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی سینٹ میں تقریر. کہا بانی ان کے احساس پر سوار. 190 ملین پاؤنڈ کیس مکروہ اور جھوٹا ہے. سیرت النبی سیکھنے القادر یونیورسٹی جانا ہوگا. احسن اقبال نے بھی جواب دیا اسلامی ٹچ نہیں چلے گا. چوری کے پیسے سے مسجد بنانا بھی چوری ہے. جتنا مرضی شور مچا لیں چوری کا جواب دینا ہوگا. سابق حکومت کے دور میں چوری اور ڈاکہ ڈال کر پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا. 64 ارب روپے خزانے میں نہیں دوست کے اکاؤنٹ میں گئے. جو ڈاکہ ڈالا گیا اس پر سزا ملے گی. احسن اقبال کی تقریر کے دوران سینٹ میں اپوزیشن کا شور شرابہ. او او کی آواز والا احتجاج کرتے ہوئے سینٹ سے واک آؤٹ. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن ارکان گیدڑ کی آواز کی طرح او او کر کے چلے گئے. ان لوگوں پر ترس ہے جنہیں اپنے لیڈر کے کرتوت چھپانے کے لیے گیدڑ بننا پڑا. ملک کی ترقی کو گیدڑ کا لفظ دیا گیا، اس کو حذف کیا جائے. پروڈکشن آرڈر کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو سینٹ اجلاس میں پیش نہ کیا جا سکا. پی ٹی آئی سینیٹرز کا احتجاج اور علامتی بائیکاٹ. شبلی فراز نے کہا حکومت پنجاب نے چیئرمین سینٹ کا پروڈکشن آرڈر نظر انداز کیا. مذاکرات نہیں مذاق ہو رہا ہے. اصل مذاکرات 20 جنوری کے بعد شروع ہوں گے. سینیٹر فیصل واؤڈا کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو آئے یا 5 دن بعد فیصلہ نہیں بدلے گا. انہوں نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا آج تک حکومت کو کوئی پریشانی نہیں. 15 منٹ بعد کیا ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ سکتا. فواد چودھری کا کہنا ہے بہت اچھا ہوا کل القادر کیس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا. پنجاب کے سلگتے ماحول میں مذاکرات بہت ضروری ہیں. جیل بانی کاٹ رہے ہیں، عدالتیں ہم بھگت رہے ہیں. اگر بانی کو خطرہ ہے تو انہیں جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے. ایجنڈا ہے مدارس کو ختم کیا جائے، مولویوں کو سیاست میں نہ آنے دیا جائے. سربراہ جے یو ایف ہے مولانا فضل الرحمان کا وہاڑی میں خطاب. کہا نظریہ پاکستان کے ساتھ مدارس کی مضبوط کمٹمنٹ ہے. اس ملک کے نظریے کا علم مدارس نے بلند کیا.
اگر تمہیں پاکستان کا استحکام چاہیے تو دینی مدارس سے تعلقات صحیح رکھو. ہماری نیت درست ہے, تمہاری نیت میں کھوٹ لگتی ہے. تاریخ گواہ ہے, پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا. پرنسپل سٹاف آفیسر کی سربراہی میں وفد کا دورہ پاکستان. ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال, دو طرفہ تعاون بڑھانے پر غور. دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری بیرونی اثرات کے خلاف مستحکم رکھنے پر اتفاق. جنرل عاصم منیر نے کہا دونوں ممالک باہمی اشتراک سے علاقائی سلامتی میں تعاون جاری رکھیں گے. لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن نے پاک فوج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. بنگلہ دیش وفد کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز بھی آمد. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات. عالمی بینک کی پاکستان کے لیے $20 ارب دینے کی منظوری. پاکستان کو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت 10 سال میں $20 ارب ملیں گے. 10 سالہ پروگرام میں صاف پانی کی فراہمی, موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام, قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں اضافہ, معیاری تعلیم, صحت کی سہولتوں میں بہتری اور غذائی تحفظ کے اہداف شامل ہیں. پوری رقم رعایتی قرضے کی صورت میں ملے گی. میں واقعے پر کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا. سپریم کورٹ میں جسٹس اظہر رضوی کے استفسار پر وزارت دفاع کے وکیل کا جواب. غیر مسلح لوگ کیسے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس میں جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران سوالات. وکیل وزارت دفاع نے بتایا مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے. فوج کے فرائض میں رکاوٹ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. سویلین کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا. 1967 سے قانون موجود ہے. سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا سوال یہ ہے کہ ایکٹ کے اطلاق کو کتنا پھیلایا جا سکتا ہے. انسداد دہشت گردی ایکٹ آرمی ایکٹ سے سخت قانون ہے, اس میں سزائیں زیادہ ہیں, رعایتیں بھی نہیں ملتی. سماعت آج پھر ہوگی. بلاول بھٹو کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں سے متعلق اجلاس. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, سینئر وزیر شرجیل میمن, وزیر توانائی ناصر شاہ اور دیگر کی شرکت. زراعت, ماہی گیری, الیکٹرانک وہیکل چارجنگ سمیت مختلف شعبہ جات پر بریفنگ. بلاول بھٹو نے کہا زراعت اور ماہی گیری سمیت دیگر منصوبوں سے معاشی انقلاب لا سکتے ہیں. انٹر بورڈ کے نتائج نے کراچی کے طلباء کی تعلیمی نسل کشی کو واضح کر دیا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا 16 جنوری کو انٹر بورڈ آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹر سال اول کے پرچوں کی اسکروٹنی فیس ختم کر دی. ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایات. ڈاکٹر سید شرف علی شاہ کہتے ہیں کہ طلباء اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انٹر بورڈ حکام کے مطابق انکوائری کے لیے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جا چکی. ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار, بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ. پارا نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے چلا گیا. گلگت بلتستان میں پہاڑوں پر ہر سو سفیدی. استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -10 اور گلگت میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان میں بھی شدید سردی. کلات میں درجہ حرارت -3, کوئٹہ اور زیارت میں -2 پر آ گیا. کراچی میں بھی سرد ہوائیں. درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ, شدت 6 تک محسوس کی گئی. لاس اینجلس میں لگی آگ پر ایک ہفتے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا. تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ مزید پھیلنے لگی. 14,000 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف. اموات کی تعداد 25 ہو گئی. 12,000 سے زائد گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے. امریکی ریاست اٹلانٹا میں طیارہ ٹیک آف میں ناکام ہو گیا. 200 مسافر سلائیڈز کے ذریعے باہر نکلے. شدید سردی میں ہر طرف بھگدڑ مچ گئی. حادثے میں 4 افراد زخمی ہوئے. حکام کا کہنا ہے انجن کی خرابی کی وجہ سے ٹیک آف میں ناکامی ہوئی.